بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، یہ مضامین تو تقریباً ایک ہفتے سے چلے ہوئے ہیں اور آج جو غالباً نویں قسط ہے اس کی جی چاہتا ہے کہ بس اب ختم کروں، لیکن آج اخیر میں بڑے ادب کے ساتھ کچھ باتیں اپنے اہل علم، علماء کرام اور ائمہ عظام، امت کے خطبہ، مصلحین اور دانشوران، قائدین ملت اسلامیہ، مقتدا، پوری امت کے مقتدا، ان سب حضرات کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی بہت مرتبہ سنا کہ جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں میرا کام، آپ کا کام ہے کیا، تو حضرت فرماتے تھے بھائی ران کرو نا، یعنی جس عورت کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہو اور وہ بیچاری ساری اسی امیدیں اور سب کچھ خاک میں مل گیا ہو اور وہ روتی ہو، تڑپتی ہو اور صدا لگاتی ہو، تو اس طرح سے سمجھ لو کہ حضرت اس کی بار بار تشریف فرماتے تھے۔ تو میرے قابل احترام علماء کرام، آپ حضرات کی خدمت میں ہم جیسا کیا کہے اور کیا عرض کرے اور کیا پیش کرے، اللہ نے علم جیسا جو عظیم الشان نعمت ہے علم کی اور جو نور ہے وہ آپ حضرات کو عطا فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا، جس کا نچوڑ اور جس کا خلاصہ اور جس کا میسج اور پیغام حدیث کا جس میں یہ ہے کہ جب اے علماء، اے میری امت کے علماء، جب میری امت کے لوگوں کو اور امت مسلمہ کو اور قوم مسلم کو کہیں کسی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت پڑے گی اور وہ پریشانیوں میں آئے گی اور دینی اعتبار سے حالات آئیں گے، تو اے علماء تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی جا رہی ہے کہ تم کو ذمہ داری کے ساتھ پورے ذمہ دارانہ انداز میں اور قائدانہ انداز میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ان کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی اس وقت میں ہمارے ملک ہندوستان میں بیٹھ کر یہ کہتا ہو کہ ارے من صاحب یہ تو میڈیا میں حالات خراب ہیں اور خبریں ویسی ہی پھیلی ہیں اور ورنہ تو آن دا گراؤنڈ اور زمینی حقائق تو بالکل الگ ہیں، ہم تو بالکل امن سے جی رہے ہیں، سب ٹھیک ہے مولانا، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اور یہاں تو بالکل نارمل حالات ہیں، روزانہ کی زندگی چل رہی ہے اور ہم تو میرے بھائی اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو کسی سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو اور چاروں طرف سے سمندر میں موجیں اٹھ رہی ہو اور کوئی ماہر جاننے والا جس کو علم ہے اور سارا تجربہ ہے اور جو معلومات رکھتا ہے کہ سمندر میں کیا ہونے والا ہے، وہ اسے خبر کرے کہ میاں تم مزے سے کہاں کھیل رہے ہو، کس تماشے میں ہو اور کن لہویات اور لغویات میں مستغرق ہو، نظر نہیں آ رہا ہے، دور سے نظر آ رہا ہے کہ پانی بڑی تیزی سے اور موجیں اور سمندری طوفان بڑی تیزی سے چلا آ رہا ہے، جب قریب آئے گا اور بھاگنا چاہو گے نہیں بھاگ سکو گے، دبوچ لے گا وہ سارا کا سارا طوفان تمہیں اور اپنی لپیٹ میں لے کے سفید ہستی سے مٹا دے گا۔ تو وہ کہے ارے تم نادان ہو، نہیں تمہیں پتہ نہیں، دیکھو میں تو مزے سے ہوں، چاروں طرف آگ لگی ہے اور گھر کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے اور کہتے ہیں میاں در و دیوان اور کمرہ سب ایئر کنڈیشن میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بات نہیں ہے، تم تو سب ایسے ہی کہتے ہو، یہ اسے پتہ نہیں کہ کیسے آگ لگی ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، قابل قدر احترام میرے علماء عظام، بس بڑے ادب کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علمی لائن کے ہو، اسلامی ایمانی لوگ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، میڈیا ہو یا حقائق آن دا گراؤنڈ زمینی حقائق ہو، اور بڑے بڑے مفکرین اور دانشوران اپنی قوم کے ہو غیر قوم کے ہو، سب اس مسئلے کو واضح کر چکے ہیں کہ مستقبل اہل ایمان مسلمان بھائیوں بہنوں اور دینی اداروں اور مساجد اور مقابر اور مساجد اور جماعت اور جمعیت اور جتنے شعائر ہیں ہمارے شاعر اسلام، ہمارا مستقبل ان حالات کے جو حالات چلے ہیں بڑا خطرناک ہے، ہیبتناک ہے اور ظلمتوں سے بظاہر بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے اٹھنا ہوگا، کوششیں کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اب وقت نکل چکا کہ ہم مزے کے ساتھ اپنے بستروں میں بیٹھے رہیں اور کمروں میں اور اپنے حجروں میں لیٹے رہیں اور ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ کے کہتے رہیں نہیں میاں سب ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے۔
کس طرح میرے بھائیوں مختلف ملک کے کونوں کونوں سے روزانہ آوازیں آتی ہے اس نے ایمان چھوڑ کر کفر کو قبول کیا، وہ مذہب چھوڑ کے دین اسلام کو چھوڑ کے دوسرے دین میں چلا گیا، اتنی ہماری مائیں بہنیں اور اتنی ہماری بیٹیاں دین سے نکل گئی اور انہوں نے فلاں سے شادی کر لی اور ادھر شادی کر لی، عمومی طور پر جزوی طور پر بڑے بڑے گروپوں کی شکل میں۔ اور یہ جو اسکولوں اور کالجوں کا نظام میرے بھائی، یہ جو میڈیا کا نظام چلا ہے اور پوری کی پوری قوم اور آنے والی جنریشن اور نسل پوری ارتداد کے کنارے پہ کھڑی ہے۔ اے امت مسلمہ کے علماء اور قائدین ملت اسلامیہ ہندیہ، کون سنبھالے گا اس قوم کو؟ ایمان، توحید، مذہب اسلام کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کی وحدانیت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی اور دلائل کے ساتھ۔ ہم نہیں کہتے کہ لڑو لڑاؤ اور مرو اور مارو اور دنگے اور فساد کرو اور بدامنی پھیلاؤ، لیکن میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، گلیوں میں نکلیے، کوچوں میں نکلیے، شہروں میں، قریوں میں، بستیوں میں، محلوں میں، گاؤں گاؤں، مسجدوں میں، مدرسوں میں ایک صدا چاروں طرف لگا دو اور ایمان کی بولی بولو، جیسے جب مولانا احمد لاٹ، مولانا ابراہیم دیولا، مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے اور آیت کی اکابر بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ توحید اور اللہ کے وجود اور وحدانیت اور اسلام کی صداقت و حقانیت کو ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جو دلوں کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہے۔ میرے اہل علم بھائیوں اور مقتدیان قوم حضرات، میں بڑے درد دل سے ماضی کی تاریخ جو کچھ پڑھی، سمرقند و بخارا و تاشقند و ترمذ و رشیا کی وہ ریاستیں جہاں اسلام کی جڑیں ایسی مضبوط تھی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں بھی ایسا انقلاب آ سکتا تھا، اس پوری تاریخ کو پڑھنے کے بعد اور تاتاریوں کا جو نظام آیا اور جیسے جو کچھ ہوا اور لمحوں میں، راتوں میں، شب و روز میں لاکھوں انسانوں کو زمین کے اندر ختم کر دیا گیا اور زندوں کو دفن کر دیا گیا، جلا دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، جو مناظر وہاں کے ہیں، اگر اے اہل علم، علماء کرام اور قائدین ملت اسلامیہ، امت مسلمہ کا درد رکھنے والوں، اگر ابھی ہم بیدار نہ ہوئے اور اپنی قوم کو بیدار نہ کیا تو میں کیوں کہوں کہ ایسا ہوگا، لیکن خطرے سے ڈرانا ضروری ہے۔ جو خطرے کا الارم چاروں طرف بج رہا ہے، اب تو کھل کر بات واضح ہو چکی ہے جی، وہ یورپ ہو، امریکہ ہو اور دنیا کی ایسی آرگنائزیشن ہو اور میڈیا ہو، صاف کھل کے لکھ رہا ہے کیا کچھ مستقبل میں ہونے والا ہونے جا رہا ہے اس ملک ہندوستان میں۔ تو میرے بھائیوں، کم از کم گاؤں گاؤں، قریہ قریہ جاؤ اور ایمان، قرآن، دین اسلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی حقانیت، یہ ایسے مضامین ہیں جن پہ پوری دنیا میں بیان کرنے میں کہیں کوئی پابندی نہیں۔ وہ کرے گا اور یہ کرے گا اور جمعیت کرے گی اور جماعت کرے گی اور لوگ نہیں کر رہے اور کوئی کچھ نہیں کر رہا اور یہ کچھ نہیں کر رہا۔ رات میں ایک شخص کے پاس بیٹھا تھا تو وہ مجھ سے کہتا تھا کہ somebody have to do this, nobody is doing that، کسی کو کرنا چاہیے۔ وہ ایک ہر آدمی کہتا ہے ارے بھائی کسی کو کرنا چاہیے، تو بھی تو اسی قوم کا ایک فرد ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، خالی تماشگی بننے سے اور تماشا دیکھنے سے جی کام نہیں چلنے والا ہے کہ بیٹھے اور خبریں کھولی اور یوٹیوب کھولی اور میڈیا کھولا، دیکھیں آج کیا ہو گیا، شاید کسی نے کچھ اچھا کر دیا ہو تو ہم مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی خبر آ جائے۔ ہر فرد کو اپنی اپنی جگہ پر میرے بھائیوں، اس سے مجموعہ افراد سے بنتا ہے، جب افراد اٹھیں گے تو مجموعہ تیار ہوگا، اور اگر اس طرح سے ہر فرد سوچے میں چلو 1 میں 2 میں 10 میں 20 میں 100 میں 1000 میں جہاں تک میرا بس چلے میں چلتا ہوں، اسی طرح جی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر جی، اور راہ رو ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا، ساتھی ملیں گے اور قافلہ بنے گا۔ اخلاص اور ہمدردی اور للہ اپنی قوم سے کچھ نہ مانگو، کچھ نہ چاہو، خالص اللہ کے لیے بدلہ وہاں ملنے والا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ۔ سارے انبیاء جب اپنی قوموں میں گھستے تھے اور اس جذبے کے ساتھ گھستے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی، مگر آج آپ دیکھ لو
کیا ہمیں انتظار ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور اچانک اللہ کی کوئی مدد آئے اور سارا کام بن جائے؟ شاید ان پر غیروں پر کوئی اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ کے پڑے، کوئی ان کے اوپر ایسا عذاب نازل ہو، بس وہ ایک دم ہلاک ہو اور ایک دم سے مسلمان غالب آ کے نہیں 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 میرے بھائی، یہ سنت اللہ نہیں ہے۔ ہمیں خود اپنے حالات کو بدلنا ہوگا، مدارس و مدرسوں اور جمعیتوں اور مسجدوں اور اپنے گھروں کے جو نظام ہیں ان کو دین پر اور شریعت پر پورا پورا لانا ہوگا۔ حرام سے بچنا، ویڈیو سے بچنا، ننگی فلموں سے بچنا اور جتنی گندی غلیظ حرکتیں ہیں ان سے بچنا اور امت کو بچانا، امت کو بتانا۔ اے مسلمانوں، کا تم خود نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے وجود کو زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر زنا کرو گے اور سود لو گے تو صادق و مصدوق سچے نبی امین صادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ سمجھ لو تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار کر لیا۔ میرے علم بھائیوں، یہ سب حدیث ہے، یہ مضامین، یہ قرآن کی تفسیر اور احادیث شریفہ کا یہ سارا علم آپ اپنے سینے میں لیے کمرے میں بند کیوں بیٹھے ہو؟ اپنے مقام پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اب وقت بیٹھنے کا نہیں رہا، نکل پڑنے کا وقت ہے اور امت کو جگانے کا وقت ہے۔ پھر سے کہتا ہوں، مرنا مارنا بدامنی پھیلانا اس کا کوئی پیغام نہیں دیتا، لیکن اپنی قوم مسلم میں گاؤں گاؤں شہر شہر قصبہ قصبہ لوگ گاڑی لے کے لینے نہیں آتے، لوگوں میں کوئی طلب نظر نہیں آتی، کوئی خاص اکرام اور احترام نظر نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ داعیانہ اوصاف یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، جو داعی ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف بلانے والا وہ ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اسے اپنا اجر صرف اور صرف اللہ سے چاہیے۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، حالات دیکھ لو اور سمجھ لو، یہ جو پوری قوم ارتداد کے کنارے پر، یہ تو میں ایک چھوٹا لفظ بولتا ہوں، ورنہ ذہنی طور پر امت کا ایک بڑا طبقہ مرتد ہو چکا، دین اندر میں سینے میں نہیں، ایمان اسلام قرآن حدیث اس پر یقین نہیں۔ روزانہ کتنے واقعات اب تو پیش آنے لگ گئے اور خطرہ ہے مستقبل قریب میں کہ بہت زیادہ۔ میڈیا دیکھتے رہو، خبریں سنتے رہو، ایک دوسرے کو بھیجتے رہو، یہ حل نہیں ہے۔ میں نے 8 دن جو بیانات کیے اور جو باتیں بیان کی، وہ ساری باتیں اپنے بزرگوں کے اقوال، ارشادات، قرآنی آیات، احادیث، ان سب میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ پورا خلاصہ ہے۔ اگر امت ان تمام باتوں پر آ جائے اور ہم اہل علم، علماء اور قائدین لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، مسجدوں میں، جلسوں میں، اور خانقاہوں میں اور تبلیغی مرکزوں میں اور محفلوں میں اور پنچایتوں میں اور گھروں گھروں میں جا کر ان پیغامات کو پہنچائیں اور امت مجموعی طور پر توبہ کر لے، عوام اور خواص دونوں مل کے توبہ کر لیں، تو میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میں کیا آپ حضرات کو بتاؤں، قرآن میں صاف اعلان ہے کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ امت مجموعی حیثیت سے توبہ پہ آ جائے اور نادم و شرمندہ ہو، ہائے ہم سے جو غلطیاں ہوئی، جو کچھ قصور ہوئے، نمازوں کی پرواہ نہیں، مسجدوں میں شور مچا رہے ہیں، دنیاوی باتیں ہیں، مسجدوں کو بالکل یعنی مسجدوں کی آبادی جیسے ہونی چاہیے نہیں ہے، خالی پڑی ہے مسجدیں، اور مدارس اور اس کا جو نظام ہے، جس طرح شرعی تقاضوں پر مال کا استعمال اور شرعی بنیادوں پر اخلاص کے ساتھ مدرسین کی تقرری نکالنا رکھنا، یہ سارا نظام جو کچھ ہونا چاہیے، ہم میرے بھائیوں توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو جرائم ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور دوسرے لوگ جن پر متوجہ کرتے ہیں، ان پر دل سے ندامت و شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ ہو۔ میرے بھائیوں، اہل علم ساتھیوں، اب تو آپ نکلو مجلس توبہ کے نام سے، ایمان اور توحید کی مجالس کے نام سے، اس طرح کی مجالس قائم کرو
اور جاؤ اور ایک طرح کی بیعت، اگرچہ بیعت پیر مریدی نہیں لیکن ایک طرح کی بیعت لو سب کے ایمان پر اسلام پر ہم تم سے بیعت لیتے ہیں، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، دین اسلام پر مرنا ہے، دین اسلام پر جینا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے امتیازی تشخص، کرتا ہو، جبہ ہو، جو بھی ہو، ٹوپی ہو، داڑھی ہو، شریعت کا ایک مسلمان کا جو حلیہ ہے، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں اور مسلمانوں، اسی کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور چاہے ہمارا کچھ بھی ہو جائے ہمیں ایک لمحے کے لیے اس سے دستبردار ہونا نہیں ہے۔ ایسی مجالس، فصیح و بلیغ بیانات کا وقت ختم، لمبے لمبے چوڑے فلسفے بیانات میں بیان کرنے کا وقت ختم۔ آج نکل پڑو، امت کو صرف ایمان، اسلام، موٹی موٹی باتیں، قرآن، توحید، رسالت، ان کے بارے میں سمجھاؤ، اسلام کی حقانیت پورے دلائل کے ساتھ سمجھاؤ کہ ہر مسلمان ایک شرع صدر کے ساتھ ہو، اس کا سینہ اسلام کی حقانیت کے لیے کھلا ہوا ہو۔ ورنہ میرے بھائی، اگر اندر میں سینے میں کچھ ہوگا ہی نہیں تو یہ جو غیر، جو کچھ رات دن ٹی وی پر، میڈیا پر اور یوٹیوب پر جو کچھ سامنے پھیلا رہے ہیں، کوئی بعید نہیں ذرا سی ایک بھوچال آئے اور پوری قوموں کی قومیں اور خاندانوں کے خاندان اس کی زد میں آ کر دوسری سمت میں چلے جائیں اور بہہ جائیں۔ یاد رکھو، میں باتیں جذبات میں نہیں کہتا، حقائق میں کہتا ہوں، لیکن جگانے والا عالم میں جب جاتا تھا کہتا تھا علم نذیر عریان، میں ننگا ڈرانے والا ہوں۔ جب کسی خطرے سے ڈرایا جاتا تھا، میں بھی میرے بھائیوں خطرے سے ڈرانے کی بات کرتا ہوں۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ اور نکل پڑو اپنے اپنے گاؤں میں، مسجدوں میں، جو جہاں موجود ہے۔ اگر ہر فرد انفرادی، اجتماعی میٹنگیں ہو، مشورے ہو، ادھر جانا ہے، جمعے میں اس مرتبہ ادھر جانا ہے، پورا مظفر نگر، سہارنپور، مراد آباد، دلی، یہ وہ، یہاں کی 50 سینکڑوں مسجدوں میں جاؤ بھائی، اسلام پر تقریر کرو، ایمان پر کرو، قرآن پر کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر کرو، وغیرہ وغیرہ جو ایسے مسائل ہیں۔ لیکن خالی بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں، اور امت کو سمجھاؤ، قرآن نے اور حدیثوں میں صاف کر دیا گیا جو عذاب آ رہے ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کا سبب ہے۔ یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ ان کو برا بھلا مت کہو، یہ وزیر اعلیٰ برا ہے، بدبخت ہے، خراب ہے، یہ وزیر اعظم ایسا ویسا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رجوع اللہ کر لو، توبہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو۔ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ ہم نے تیاری فسادیوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، ظالموں کے لیے بدن کو نہیں بنایا، تیاری نہیں کی، یہ بھی ایک جرم ہے، اس سے بھی معافی مانگو، اور پوری قوم کو ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کے لیے کھڑا کریں۔ میرے بھائیوں، بس یہ آج نویں قصے تھی، اور کل کو انشاءاللہ 10ویں اور آخری ہے، جس میں ایسی دعائیں بندہ عرض کرے گا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ امت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے صبح و شام پڑھ لو، انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔